آج کل کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹائم نہ ہونے کی بنا کے اوپر قبرستان پہ لوگ نہیں جا رہے ہوتے ہیں، البتہ وہاں پر قبر کی رکھوالی کے لیے ایک بندہ رکھ لیا جاتا ہے. تو کیا اس کا ثواب پہنچتا ہے اس طرح کہ جس طرح وہ پانی وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور سال میں ایک ہی دفعہ وہاں جانا ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے چاہنے والوں کی قبر کی تصویریں کھینچ کر اپنے گھر میں فریم بنا کے لگا لیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ قبر کی رکھوالی کے لیے بندہ رکھنا یہ تو کبھی دیکھا نہیں. مزارات پر تو ہوتے ہیں، عام قبروں پر لوگوں کی وہ جو گورکن ہوتے ہیں نا، ان سے کچھ وہ ترکیب ہوتی ہوگی کہ وہ دھیان رکھتے ہوں گے، پانی دیتے ہوں گے اور ان کو یہ پیمنٹ کچھ نہ کچھ کرتے، یہ ہوتا ہے. پورا بندہ شاید نہیں رکھتے قبرستان میں. ہاں مزارات کی اور بات ہے کہ وہاں تو ایک پورا مینجمنٹ بھی ہوتا ہے، جیسا مزار شریف ہو جیسی وہاں آمد و رفت. تو اب اگر کسی نے قبر کی رکھوالی کروائی تو اس میں ظاہر ہے کوئی ممانعت نہیں ہے. پودے لگائے ہیں، اگر پودوں کو پانی دیتا ہے وہ تو دینا چاہیے، کہ ورنہ یہ مرجھا جائیں گے. اسی طرح اگر بغیر ضرورت کے وہ پانی دیتا ہے، نہ روز اس کا پودا نہیں ہے لیکن بس اس نے پانی دینا ہے اور حاجت بھی نہیں ہے، نہ مٹی جمانا مقصود ہے نہ کوئی ایسا، تو پھر یہ اسراف ہے کہ اب پانی جو یہ ڈالیں گے تو گناہ ہوگا، کہ اللہ کی نعمت ہے پانی اس کو اب ضائع کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. خالی فاتحہ پڑھنے کے لیے سیٹ صاحب جاتے ہیں تو گورکن کو بلاتے ہیں، بلکہ گورکن پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں پانی اور پھر اس کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو اگر ضرورت نہیں ہے اور یہ پانی صرف ڈالا تب تو جائز نہیں ہے. اگر پودے ہیں اور اس کو پانی پلانے کی نیت ہے تو صحیح ہے. اب یہ قبر کو پانی ڈالنا نہیں ہوا بلکہ یہ پودے کو پانی پلانا ہوا. اب مٹی اگر منتشر ہے، مٹی جمانے کے لیے پانی ڈال سکتے ہیں. اچھا، اب ثواب تو اچھی نیت پر ثواب تو ملے گا. پودا لگانا قبر پر یہ جائز ہے، اور جب تک یہ تر رہتے ہیں، جیسے پھول ڈالتے ہیں، پتیاں اگر ڈالتے ہیں تو یہ تر رہتے ہیں، جب تک یہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سمجھو ذکر کرتے ہیں، اور اس سے وہ میت کا دل بہلتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے میت کو اس سے. تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی قبر پر پھول ڈالتا ہے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. حدیثوں میں اس کی مطلب وہ ہے، مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 2 قبروں سے گزرے تو آپ نے ایک شاخ منگائی، تر شاخ منگوائی، پھر اس کے 2 پیس کیے اور ایک قبر پر آپ نے گاڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑی وجہ نہیں تھی اس کی. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک چغل خور یا غیبت، دونوں روایتیں ہیں، مطلب کسی روایت میں چغل خور ہے، کسی روایت میں غیبت کا تذکرہ ہے. تو یہ کرتے تھے. اس طرح یہ کہ یہ شاخ رہنے سے یہ تسبیح کرے گی جب تک یہ تر رہے گی، اور ان سے میت کا دل بہلے گا، یا تخفیف ہوگی عذاب میں، کمی. یعنی یہ جب تک خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی عذاب میں تخفیف کی جائے گی، عذاب میں کمی کی جائے گی جب تک یہ تر رہیں گے. تو اس طرح مطلب یہ اس مضمون کی حدیثیں ہیں. تو پھول بھی اسی کے تحت آ جائے گا نا، گیلا ہے. اب بھلے مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی تر سبزہ ہو، کانٹے دار شاخ بھی رکھ سکتے ہیں. ببول کے درخت جو ہوتے ہیں تو ان کی اگر کوئی شاخ کانٹے والی ہے وہ بھی رکھ دی، تر ہے تو اس کو میت کو فائدہ ہوگا. پھول ہی شرط نہیں ہے. البتہ مزارات پر ہمارے یہاں یہ جو گلاب کے پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو یہ بھی درست ہے. ہاں وہاں اگر آپ یہ کانٹے دار شاخ ڈالیں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. تو وہاں ایسی جگہ پر جہاں تنفیر کی صورت ہو، ناراضی کی، تو نظام میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھول ہی ڈالیں. اور قبر کی تصویر گھر میں رکھنے کا بتایا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مزارات کی تصویریں ہم رکھتے ہیں، سبز گنبد شریف کا جو ہم وہ نقش رکھتے ہیں، سبز گنبد ویسے کچھ بھی نہیں تھا،
نہ کوئی ہے. صرف نسبت کی وجہ سے تو اس کا احترام ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سایہ حاصل کر رہا ہے سبز گنبد, تو اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی نے ماں باپ کی قبروں کی تصویریں رکھی تو اس کو تو منع کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے, عبرت کے لیے رکھتا ہے تو اچھا ہے. جیسے ایک بزرگ ربیع بن خثیم غالباً رضی اللہ عنہ, یہ تابعی بزرگ ہیں, انہوں نے تو اپنے گھر میں ہی قبر کھدوا رکھی تھی, اور جب کچھ غفلت کا احساس ہوتا تھا تو آپ قبر میں لیٹ جاتے تھے اور اپنے آپ کو ڈراتے تھے کہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا, چل ایک بار موقع دیتے ہیں, چل باہر نکل, اب غفلت مت کرنا, خوب عبادت کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.